فلما قضا موسیٰ الاجل، اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ نے مدت پوری کی، وسارا بأہلہ، اور اپنی زوجہ کو لے کے مصر کی طرف چلے ہیں۔ اب راستہ بڑا لمبا اور سردیوں کا موسم تھا، اور مصر کی سردی بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت سخت سردی ہوتی ہے۔ تو قرآن کے دوسرے مقام پر اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے، اور سردی بھی بہت شدید، اور پریشان ہو گئے کہ کہیں آگ کا انتظام ہو تاکہ ہم تھوڑا گرمی حاصل کریں، اور کہیں آبادی نظر آئے جس سے ہم راستہ پوچھیں۔ تو آگ پہلے زمانے میں اس کی علامت ہوتی تھی کہ یہاں رات کے وقت آگ سے اندازہ ہو جاتا تھا، اور تو کچھ نظر نہیں آتا، کہیں بھی آگ جل رہی ہوتی تھی لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں آبادی ہے، تو فوراً مسافر وہاں جاتا تھا تاکہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کرے۔ آنسا من جانب طور نارا، کوہ طور پہاڑ ہے، آج بھی مصر میں ہے، یہودی بہت جاتے ہیں کوہ طور پہاڑ پہ، کیونکہ وہ تو حضرت موسیٰ کو اپنا نبی کہتے ہیں نا۔ تو کوہ طور کے کنارے حضرت موسیٰ کو آگ محسوس ہوئی۔ اب دیکھو اللہ کے کیسے کام ہے، پیغمبروں کو کس کس طرح سے اللہ وحی نازل کرتا ہے۔ قال لأہلہم کثوا، اپنی زوجہ سے کہا یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے لگ رہا ہے کہ آگ ہے کہیں، لعلی آتیکم منہا بخبر، میں وہاں جا کے کوئی خبر لے کر آتا ہوں کہ ہمیں راستہ پتہ چل جائے، او جذوۃ من النار، یا میں آگ کا ایک ٹکڑا لے کر آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ ہم سب اس سے گرمی حاصل کریں سردی میں۔ فلما اتاہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس طرف لانے کا ایک بہانہ تھا اللہ کی طرف سے کوہ طور پہ۔ فلما اتاہا، جب موسیٰ وہاں پہنچے ہیں، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، درخت کے نیچے سے ایک مبارک وادی، مبارک ٹکڑا قرآن کہہ رہا ہے، برکت والے ٹکڑے اور برکت والی وادی میں دائیں طرف سے ایک ندا آئی موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ میں ہے فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ، تو اس وقت ایک معمولی جگہ پہ نہیں ہے، ایک بہت مقدس سرزمین پر ہے جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ ہے۔ اور کیا ہے؟ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ کیا کیفیت ہوئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ نے بعض پیغمبروں کو بعض چیزوں میں سب پر فضیلت دی ہے، تو حضرت موسیٰ کو جو وحی جس طرح سے آئی ہے نا، یہ کسی پیغمبر پہ اس طرح وحی نہیں ہے۔ اس چیز میں اللہ نے، اس خاص صفت میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو تمام پیغمبروں پہ فضیلت دی۔ تو یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا، اور انی انا اللہ العزیز الحکیم، میں زبردست غالب اور حکمت والا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے انسانوں میں، لہذا اب میں جو تجھے وحی کر رہا ہوں اس کو غور سے سن۔ جب پیغمبر پر وحی آتی ہے نا تو اللہ پیغمبروں کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ شیطانی کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ یہ الہام میں بھی ہوتا ہے اور وحی میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آوازیں آ رہی ہیں، کلام آ رہا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، دو حکم دے رہا ہوں، سب سے پہلا میری عبادت کرنی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرنی ہے کس کے لیے؟ میری یاد کے۔ جتنی شریعتیں آسمانی ہیں نا، ان میں سب سے پہلا حکم ہمیشہ کس کا ہے؟ نماز کا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، اے موسیٰ یہ دنیا مر کے ختم نہیں ہوتی، ایک دن آئے گا کہ میں لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے اپنے سامنے جمع کروں گا، لیکن وہ دن کب آئے گا اس کی تاریخ میں ہر ایک سے چھپا دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ پہ ایک جلال کی کیفیت، پریشان کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ نے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اب دیکھو اللہ کو تو پتہ ہے نا کیا ہے دائیں ہاتھ میں، لیکن اللہ پوری ڈیٹیل، اتنا لمبا کلام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، ان کے روب جو ان پہ جلال کی کیفیت تھی نا اس کو دور کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ ٹو دا پوائنٹ بات کی جاتی ہے، ہاں یا نہ میں جواب، بعض دفعہ بات کو طول دیا جاتا ہے اظہار محبت کے لیے، اپنا خوف اس کے دل میں کم کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو جب اللہ کا کلام سن رہے ہو تو جلال میں آ گئے نا، غروب میں آ گئے، خوف میں آ گئے، تو اللہ حضرت موسیٰ سے بظاہر غیر ضروری سوالات پوچھنا شروع کر دیا، جو بظاہر غیر ضروری ہے، اور سوال کا انداز بھی ایسا کہ وہ انداز بھی بظاہر غیر ضروری ہے۔
اب پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ سے یہ پوچھنے کی ضرورت کیا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے نا کیا ہے دائیں ہاتھ میں. بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کہ موسیٰ یہ پھینکو گے تو سانپ بن جائے گا, یہ معجزہ دے رہا ہوں آپ کو, جاؤ فرعون کے پاس. ٹو دا پوائنٹ بات تو اتنی ہوتی نا. کیا ہو گیا یار, پتہ نہیں انگلش میں بات کر رہا ہوں اردو میں بات. بھائی ٹو دا پوائنٹ بات تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں موسیٰ میں اللہ ہوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو فرعون کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں, اور یہ سارا جو سیٹ اپ چلا ہے نا یہ سب آپ کو میں نے پیغمبر بنانے کے لیے کیا ہے. تو آپ یہ لاٹھی زمین پہ پھینکیں گے تو سانپ بن جائے گی, اٹھا لیں گے تو واپس اپنی حالت پہ آ جائے گی, اور ہاتھ جب گریبان میں ڈالیں گے سورج کی طرح چمکے گا. یہ دونوں نشانیاں لے کے ڈائریکٹ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو سمجھائیں, بس آپ کا کام شروع. نا 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 نا, ایسا نہیں ہے بھائی. پوری ریہرسل کروائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تیار کروایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. تو پہلی بات تو اس ڈیٹیل کی چندہ ضرورت نہیں تھی کہ اللہ موسیٰ سے پوچھیں یہ کیا ہے, اور اگر پوچھنا ہی تھا تو پھر ان شارٹ پوچھا جا سکتا ہے واٹ از دس, جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی. ما ہادا, واٹ از دس کا عربی میں ترجمہ ہے ما ہادا, یہ کیا ہے. آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں ما ہادا یہ کیا ہے. میں یہ نہیں پوچھوں گا اور یہ آپ کے سر پہ کیا چیز ہے, آپ کا نام کیا ہے, اسامہ بھائی, اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے کتنا لمبا کلام کیا, نمبر ایک اور کا لفظ شروع میں لگایا, حالانکہ یہاں اینڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے تو میں یہ تھوڑی بولوں گا اور یہ کیا ہے, میں اب یہ پوچھوں گا بھائی یہ کیا ہے. دوسری بات وما تل کا اشارے کے وقت, اور یہ کیا ہے, بی یمینکا آپ کے دائیں ہاتھ میں, یا موسیٰ اے موسیٰ. ابھی تک پوری بات ہی موسیٰ سے چل رہی ہے تو دوبارہ لام لینے کی ضرورت ہے بھائی؟ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے کلام کو بہت طول دیا تاکہ محبت کا اظہار بھی ہو موسیٰ سے, کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ شارٹ کلام نہیں کرتا, اس میں کلام خود مقصود ہوتا ہے. اور موسیٰ کے دل میں جو خوف تھا, خوف کے مارے کانپ رہے تھے, اس خوف کو بھی کم کرنا, روب ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی بات چیت کی جائے. تو اللہ نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام سے کلام کو طول دیا. کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے پہلے تو بتا دیا میں اللہ ہوں, تمام جہانوں کا پالنے والا, عزیز اور حکیم, اور آپ پر وحی کی جا رہی ہے. فاستمع لما یوحیٰ. وحی کرنے کے بعد جب اللہ نے اب آپ کو دعوت کا کام دینا تھا نا کہ فرعون کے پاس جانا ہے, تو یہ آسان نہیں تھا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. حضرت موسیٰ کی محبت کو جو شے آئی, کیونکہ وہ نیک تو تھے پہلے سے, اللہ سے محبت تو کرتے تھے, عبادت گزار تو تھے. حضرت موسیٰ نے بھی ٹو دا پوائنٹ جواب دینے کے بجائے پوری ڈیٹیل پیش کرنا شروع کر. قال ہی عصایا, اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ کس کی ہے, اللہ نے پوچھا تھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. آپ سے میں پوچھوں آپ کی کھوپڑی پہ کیا ہے, آپ کہیں گے ٹوپی, یہی کہیں گے نا. آپ یہ تھوڑی کہیں گے یہ میری ٹوپی ہے, جب ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو کراتا ہوں. یہ پوری ڈیٹیل کی آپ کو ضرورت نہیں, بلکہ ٹوپی, بس اتنا جواب. تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا یہ کیا ہے, حضرت موسیٰ کہتے ہیں لاٹھی. بلکہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ تجھے پتا ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے, جب تجھے یہ پتا ہے کہ میں مدین سے آ رہا ہوں اور تم نے نبوت دینی, اور فرعون یہ کہ تجھے یہ نہیں پتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا کیا ہے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا اللہ جب تجھے پتا ہے ساری باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے. یہ اس کی علامت ہوتی بیزار ہیں, یہ اس کی علامت ہوتی بیزار ہے, محبت نہیں ہے. جس کو محبت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سوال ضروری ہے یا غیر ضروری, وہ ڈیٹیل میں بات. تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا نا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ, ہمارے حضرت اس آیت کی تفسیر کہتے تھے حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ آج اللہ کی محبت جوش میں ہے, کلام کو اللہ کیا کر رہا ہے, طول دے رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کی محبت کو بھی شہ مل گئی. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سے گپ شپ کا موقع ملا ہے, بات چیت کا موقع ملا ہے, بولتے چلے جاؤ بس چپ نہیں ہو, ٹھیک ہے نا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہی یا عصایا, یہ نہیں کہا لاٹھی, بلکہ کہا یہ میری لاٹھی ہے. پھر اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا اس سے کرتے کیا ہو, اتوکأ علیہا, ٹیک بھی لگاتا ہوں اس سے, وأحش بہا علی غنمی, بکریوں کو درختوں سے پتے جھاڑ کے بھی کھلاتا ہوں. پھر حضرت موسیٰ کو خیال ہوا کہ کچھ زیادہ ہی لمبی بات ہو گئی ہے, اس لیے آگے فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, اے اللہ اور بھی بہت سارے کام ہیں, تو اگر اجازت دے تو پوری ڈیٹیل بیان کرنا شروع کر دوں. تو اللہ نے فرمایا القِھَا یا موسیٰ, پھر وہی یا موسیٰ, بار بار یا موسیٰ, اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے. اے موسیٰ اسے پوری مانوس کر رہے ہیں نا, پہلے لاٹھی کا تعارف انٹروڈکشن ہو جائے, اب اللہ کہہ رہے ہیں اس کو زمین پہ ڈال دے. القِھَا یا موسیٰ فلما القاها, حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, اچانک وہ پھرتیلا سانپ بن کے دوڑنے لگی. ایسے دوڑی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی اسی رفتار سے دوڑے ہیں خوف کی وجہ سے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. انسان خوفزدہ ہوتا ہے نا, جا رہا ہوتا ہے تو ایک دفعہ یوں کر کے تو دیکھتا ہے کہ دیکھوں یہ میری طرف آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا.
حالانکہ کتنے بہادر ہیں, کتنے مضبوط ہیں, پیغمبر سے زیادہ بہادر تو کوئی بھی نہیں. لیکن یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, انبیاء انسان ہوتے ہیں. یہ جو آج بزرگوں کی ڈیفینیشن ہے نا, انہیں کسی سے ڈر ہی نہیں لگتا, وہ بزرگ نہیں ہے, وہ پاگل ہے. وہ کیا ہے بھائی, جب انسان ہے تو ڈرانے والی چیزوں ڈر بھی لگے گا, ہے بھائی, کرونا سے بھی ڈرے گا, سانپ سے بھی ڈرے گا, کتے سے بہت ڈرے گا وہ. تو خیر, تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, بھاگے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف, اے موسیٰ پلٹ واپس, ولا تخف, ڈر نہیں, سنعیدها سیرتها الاولی, ہم اسے دوبارہ پچھلی حالت پہ لوٹا دیں گے. خذها, اس کو پکڑ لے سانپ کو جا کے, ولا تخف, ڈر نہیں, ہم اسے دوبارہ پرانی حالت پہ لے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے جب یہ وحی سنی ہے, جا کے اس کو دوبارہ ڈرتے ڈرتے پکڑا اور وہ دوبارہ لاٹھی. ابھی اللہ صرف یہ سب کچھ کروا رہے ہیں, بتا نہیں رہی ہے کیوں کروا رہا ہوں میں, بتا نہیں رہے ہیں. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ, اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال. جو مشکل کام تھا وہ اللہ نے پہلے کروا لیا نا. جب ہاتھ گریبان میں ڈالا ہے, باہر نکالا, بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, سورج کی طرح وہ ہاتھ چمک رہا تھا. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہاں ذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, اے موسیٰ یہ دو بڑی نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے, اب تو جا کس کے پاس, فرعون کے پاس. انہم کانوا قوما فاسقین, فرعون اور اس کے سرکاری لوگ جو حکومتی لوگ ہیں وہ فاسق لوگ ہیں, زمین میں فساد مچایا ہوا ہے, تو جا کے ان کو دعوت دے. تو آگے پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں شروع کی. حضرت موسیٰ پریشان, انی قتلت منہم نفسا, اے اللہ میں تو قتل کر کے نکلا ہوا ہوں, تو مجھے ڈائریکٹ کہاں جا رہا ہے, میرا تو ارادہ تھا 10 سال معاملہ بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا, کہیں جا کے چھپ چھپا کے کہیں رہ لیں گے, بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہنسی خوشی, ٹھیک ہے نا, ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. ابھی سکون ملا ہے, تو نے ڈائریکٹ کہاں بھیج دیا, اور چلو میں ڈائریکٹ جاؤں, پہلے معافی مانگوں اس سے, اور دیکھوں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کچھ دیت کی بات کریں, ڈائریکٹ جا کے فرعون کو بولوں کہ خدا کون ہے, وہ جو آسمانوں میں ہے, تو رب نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, اے اللہ مجھے تو ڈر ہے, میں جاؤں گا وہ بات کہاں سنیں گے, وہ تو مجھے مار دیں گے جان سے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, اور میرا بھائی ہارون, اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے, اس کو بولنا اچھا آتا ہے, خطاب اچھا آتا ہے, تو اس کو تو نبوت دے دے, وہ جا کے یہ کام کرے, مجھے تو چھوڑ دے. تو یہ پھر اگلا کلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان واقعات میں جو عبرت کی باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی عمل کی توفیق